وقت ابھی زیادہ نہیں گزرا ہے مگر کرم میرے خواجہ کا ہونے لگا، زمانہ دیکھ رہا ہے۔ بے شک بے شک۔ غلام ادھر لو لگا رہے تھے نا، اور ادھر مخالف وہ بھی اس فراق میں تھے کہ بس جتنی جلدی ہو سکے ہم اپنا کام کر دکھائیں۔ مگر میرے عزیزو یاد رکھنا، سرکار غریب نواز کا کرم ہمیں نظر آنے لگا۔ نیچے سے دروازے بند ہونا شروع ہو گئے، نچلے دروازے خواجہ نے سارے بند کر دیے، سمجھدار سمجھ جائیں گے۔ نچلے دروازے بند ہو گئے، اب وہ ایک دروازہ جو کھلا ہے اس ایک دروازے سے جو فیصلہ آئے گا۔ ہیلو دوستو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ لوگ؟ امید کرتا ہوں کہ آپ سب لوگ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج ہم آپ کے لیے مولانا امتیاز برکاتی کی تقریر کو لے کر کے آئے ہیں، جو خواجہ غریب نواز کی درگاہ کا جو سروے چل رہا تھا اس کے اوپر مولانا امتیاز برکاتی نے خواجہ کی شان بتاتے ہوئے کیا خوب یہ بیان کیا ہے، بہت ہی اچھا یہ بیان کیا ہے۔ اور مولانا نے کہا کہ خواجہ کی درگاہ کا سروے کرنے چلے تھے یہ لوگ، پھر دیکھو کیا ہوا۔ تو اس بیان میں ہم اور آپ دیکھنے والے ہیں کہ آخرکار کیا وجہ ہے جو مولانا امتیاز برکاتی نے ایسی تقریر کی خواجہ کی درگاہ کے اوپر، اجمیر شریف کی درگاہ کے اوپر۔ چلیے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں۔ جب تشریف لاتے ہیں، سرکار غریب نواز کی آمد ہوتی ہے، پھر سارے راز کھل جاتے ہیں اور حقیقتیں اجاگر ہو جاتی ہیں۔ پھر میرے غریب نواز کا کرم دنیا کو نظر آتا ہے، پھر فیصلہ سامنے ہوتا ہے زمانے کے، سچائیاں کھل جاتی ہیں، پردے سارے اٹھ جاتے ہیں۔ آپ کہیں گے کیسے؟ تو میں آپ کو لے کر چلتا ہوں دلی کی سرزمین پر، اور وہ دور میں آپ کو یاد دلانا چاہتا ہوں۔ بادشاہ التمش، کون ہے التمش؟ حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی علیہ الرحمہ، جو میرے سرکار غریب نواز کے مرید و خلیفہ، یہ ان کا مرید بادشاہ التمش بادشاہ خواجہ قطب الدین کا مرید ہے۔ دلی میں چرچا ہے خواجہ قطب الدین کا، جو بھی آتا ہے فیضیاب ہوتا ہے، دین کا کام ہو رہا ہے، خانقاہ سے اسلام کی بہاریں پھیل رہی ہیں، اسلام کی شعائیں نکل رہی ہیں۔ خدا کی قسم زمانہ روشنی پا رہا ہے، زمانہ فیض پا رہا ہے۔ دلی کی سرزمین پر حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی کا آستانہ آج بھی مرجع خلائق بنا ہوا ہے۔ لوگ جاتے ہیں فیض پاتے ہیں، مگر وہ میرے خواجہ غریب نواز کے مرید خاص۔ دلی کی سرزمین، التمش بادشاہ ان کا مرید، لیکن ایک موقع آیا بادشاہ کا دربار لگا ہوا ہے۔ التمش کے دربار میں ایک عورت آئی اور آ کر کہنے لگی، رو کر کہنے لگی، بادشاہ انصاف چاہیے مجھے، عدل چاہیے۔ التمش نے کہا یہاں تو عدل ہی کیا جاتا ہے، انصاف ہی کیا جاتا ہے، تو بتا تیرا معاملہ کیا ہے؟ بہت توجہ سے یہ بات آپ کو سننا ہے۔ یہ جتنے لوگ یہ اچھل رہے ہیں نا، انشاءاللہ بہت جلد ان کا اچھلنا بند ہو جائے گا، بہت جلد، اب وقت زیادہ نہیں ہے انشاءاللہ۔ عورت آئی روتے ہوئے کہنے لگی، بادشاہ انصاف کی امید لے کر آئی ہوں، عدل چاہیے، انصاف چاہیے۔ بادشاہ التمش نے فرمایا، خود بھی بڑا نیک پرہیزگار آدمی ہے، کیونکہ اللہ کے ولی کا مرید ہے، صحبت ایک اللہ والے کی پائی ہے۔ اور میں جس طرح سے کہتا ہوں نا، درویشوں کی زبان ہے، صوفیوں کی زبان ہے، کیا فرمایا؟ یک زمانہ صحبت با اولیاء، بہتر از 100 سال طاعت بے ریا۔ اللہ والوں کی بارگاہ میں، ان کی صحبت میں ایک لمحہ بیٹھنا 100 سال کی اس عبادت سے بہتر ہے جس میں کوئی ریاکاری نہ ہو، کیونکہ یہاں پہ دل بدل جاتے ہیں،
یہاں عبادتوں میں خلوص آ جاتا ہے، یہاں سجدوں میں نکھار آ جاتا ہے۔ بادشاہ نے کہا بول تیرا معاملہ کیا، انصاف کیا جائے گا؟ وہ عورت کہنے لگی بادشاہ یہ جو میری آغوش میں میری گود میں 2 مہینے کا بچہ ہے، یہ میرا بچہ، اس کا باپ جو ہے، جو مرد اس کا باپ ہے، وہ میرا غیر شرعی شوہر، یعنی وہ شرعی طور پر میرا شوہر نہیں ہے، اس نے باضابطہ مجھ سے نکاح نہیں کیا ہے، لیکن ہاں اس کے اور میرے سمبند، اس کے اور میرے تعلقات جس کی وجہ سے یہ بچہ دنیا میں آیا ہے، لیکن اب میں اس کے پاس جاتی ہوں، وہ نہ بچے کو اپناتا ہے نہ مجھے اپناتا ہے، ہمارا خیال نہیں کرتا ہے، ہماری فکر نہیں کرتا ہے، اس نے ہمیں دھتکار دیا ہے، ہم کیا کریں؟ کہاں جاؤں میں اپنے بچے کو لے کر؟ بادشاہ انصاف کر۔ بادشاہ نے سنا تو غصہ آ گیا، بادشاہ کہنے لگا میرے دور حکومت میں، التمش کے دور حکومت میں کس نے جرت کی ایک عورت پہ یہ ظلم کیا؟ کس نے یہ جرت کی ایک بچے پہ پھر ظلم کر رہا ہے؟ کون ہے عورت؟ نام بتا، انصاف التمش کرے گا۔ عورت کہنے لگی بادشاہ نام تو بتا دوں گی، مگر یاد رکھنا نام سن کر جھجکنا نہیں، انصاف کے تقاضوں سے پیچھے نہ ہٹنا۔ بادشاہ نے کہا تو نام تو بتا، انصاف میں کروں گا۔ یہ کہنے لگی بادشاہ وہ جو تیرے پیر ہیں، دلی کے قطب ہیں، قطب الدین بختیار کاکی، یہ انہی کا بچہ ہے، انہی نے میرے ساتھ یہ سب کچھ کیا کہ یہ بچہ دنیا میں آیا۔ کہنے لگی وہی ہیں مجرم، یہ بچہ انہی کا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ کے ولی پر زنا کا الزام لگا دیا۔ بادشاہ نے اتنا سنا پیروں کے نیچے سے زمین نکل گئی، کانپ اٹھا دل کہ بہت بڑا الزام لگایا ہے۔ گھبراہٹ ہونے لگی کہ اللہ کے ولی پہ اتنا بڑا الزام ہے، جو دنیا کو دین سکھا رہا ہے، رسول اللہ کی شریعت سکھا رہا ہے، الزام اس پر ہے۔ اب مسئلہ یہ ہے، ذہن میں ہلچل مچی ہوئی ہے کہ اگر اس کا الزام بالفرض، خدا نہ خواستہ، 1000 بار خدا نہ خواستہ، اگر اس کا الزام درست نکلا تو پھر کیا ہوگا؟ ایک اللہ والا جو دلی کو، پوری دلی کو فیضیاب کر رہا ہے، شریعت سکھا رہا ہے، قرآن سکھا رہا ہے، اسلام سکھا رہا ہے، اگر اس سے یہ ہو گیا تو پھر کیا ہوگا اس دلی کا؟ کیا ہوگا یہاں کے باشندوں کا؟ کیا ہوگا یہاں کے مسلمانوں کا؟ بادشاہ کا کلیجہ کانپنے لگا، لیکن عورت کہنے لگی بادشاہ تو نے وعدہ کیا ہے انصاف کرے گا۔ بادشاہ نے کہا وعدے سے نہیں مکروں گا، کیونکہ میں مسلمان ہوں اور میں جانتا ہوں میرے آقا کی شریعت نے سکھایا ہے، یہ رسول اللہ کی شریعت ایک تلوار کی طرح ہے، جب گرتی ہے تو کاٹتی چلی جاتی ہے، فرق نہیں کرتی ہے، یہ دیکھتی نہیں ہے سامنے کون ہے، کوئی امیر آدمی ہے، کوئی ولی ہے، کوئی صوفی ہے، کوئی قلندر ہے، کوئی درویش ہے، جو بھی سامنے آئے گا شریعت اپنا کام برابر کرے گی۔ کہا بلایا جائے خواجہ قطب الدین بختیار کاکی کو دربار میں۔ خبر بھیجی گئی، دربار میں بلایا گیا، اللہ کے ولی کو دربار میں جب بلایا گیا، پتہ لگا آپ کو کہ معاملہ یہ ہے، الزام یہ ہے، الزام بھی پتہ لگ گیا۔ جب آپ دربار میں پہنچے، لوگ آپ کی تعظیم میں کھڑے ہونے لگے۔ حضرت خواجہ قطب الدین نے فرمایا اے لوگو، آج میری تعظیم میں کھڑے ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ آج میں تمہارا پیر بن کر نہیں آیا، آج میں اس دربار میں بادشاہ التمش کا پیر بن کر نہیں آیا، بلکہ میں آج بادشاہ کی عدالت میں مجرم ملزم کی حیثیت سے آیا ہوں، مجھ پر الزام ہے۔ الزام اگر ثابت ہوگا تب وہ آگے کی بات ہے،
جرم ثابت ہونے کے بعد میں کسی کو مجرم کہا جاتا ہے، تب تک وہ ملزم ہی ہوتا ہے جب تک کہ جرم ثابت نہیں ہوتا، الزام ہی اس کو کہا جاتا ہے، اور یقیناً وہ تو تھا بھی الزام۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی بادشاہ کے دربار میں آئے، بادشاہ نے عورت کو سامنے کیا، عورت کہنے لگی ہاں ان کا ہی بچہ ہے، یہ انہوں نے ہی میرے ساتھ کیا ہے۔ بادشاہ نے کہا یہ بتا عورت، کیا تیرے پاس کوئی گواہ بھی ہے؟ ایسے تو کوئی بھی کسی پہ الزام لگا دے گا، تو نے ایک اللہ کے ولی پہ الزام لگایا ہے۔ یہ عورت کہنے لگی ہاں میرے پاس گواہ موجود ہیں۔ چار لوگ اسی دربار میں نکل کے آئے، سامنے کھڑے ہو گئے، کہنے لگے ہم گواہ ہیں، ہم نے آتے جاتے دیکھا ہے تہجد کے وقت میں پیسے سے خریدے ہوئے جھوٹے گواہ۔ کل بھی ایسے لوگ پائے جاتے تھے جو پیسوں کی خاطر اپنا ایمان بیچ دیا کرتے تھے، آج بھی پائے جاتے ہیں جو عدالتوں کے باہر ٹہلتے ہیں، ان کا پیشہ بن گیا ہے جھوٹی گواہیاں دینا، تھوڑے سے پیسے لیتے ہیں اور جھوٹی تو جیسا کہ آپ نے دیکھا ویڈیو میں، خواجہ قطب الدین پر ایک عورت نے زنا کا الزام لگا دیا، اور اس کے بعد میں جو ہے التمش کے دربار میں خواجہ قطب الدین کو بلایا گیا۔ بلانے کے بعد میں خواجہ قطب الدین نے کہا کہ یہ جو بچہ پیٹ کے اندر ہے یہی گواہی دے گا کہ میں کس کا ہوں۔ تو اس عورت نے ان پر جھوٹا الزام لگایا تھا، تو اس بچے نے خود ہی گواہی دی کہ میں اس کا بیٹا ہوں، یہ میرے باپ نہیں ہیں، ان پر جھوٹا الزام لگایا گیا ہے۔ تو اگر ویڈیو اچھا لگا ہو تو چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو شیئر کریں۔ چلیے ملتے ہیں اگلی کسی نیکسٹ ویڈیو میں۔